کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ۔ آج اللہ کے نبی کی رحمت بڑی جوش میں ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کچھ اور زیادتی فرما دیجئے۔ راوی کہتے ہیں میرے آقا نے مٹھی کا اشارہ فرمایا، سیدھی جانب چھوڑ دیا، فرمایا لو جی اتنے اور جنت میں گئے۔ لو جی اتنے سیدھے ہاتھ میں، چونکہ جنتیوں کا ہاتھ سیدھا ہے نا۔ اصحاب الشمال، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال میں فرق دیکھیں۔ اصحاب الیمین سیدھا ہاتھ، حضور نے، راوی کہتے ہیں میرے آقا نے جو مٹھی کا اشارہ فرمایا اور فرمایا لو جی اتنے اور جنت میں گئے۔ اللہ اللہ۔ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ حضور نے مٹھی کا اشارہ کیوں فرمایا؟ ڈائریکٹ کہہ دیتے نا کہ چلو بھئی اتنے اور جنت میں گئے، یہ مٹھی کا اشارہ کیوں کیا؟ فرمایا اس واسطے کہ جدو کریم دے در تے جاؤ تے لپاں پر پر کے دے دیندا ہے، پیمانہ نہیں ویکھا کرتا۔ اللہ اللہ۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مٹھی کا اشارہ فرمایا، فرمایا لو جی اتنے اور جنت میں گئے۔ راوی کہتے ہیں میرے آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا، جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذوق پورا نہ ہوا، انہاں ویکھے آج نبی کریم علیہ السلام دی رحمت بڑی جوش وچ، پھر کہندے نے زدنا یا رسول اللہ، کچھ اور زیادتی فرما دیجئے، کچھ اور زیادتی فرما دیجئے۔ میرے آقا نے پھر مٹھی کا اشارہ فرمایا، فرمایا لو جی اتنے اور جنت میں گئے۔ لو جی اتنے اور جنت میں گئے۔ جب تیسری بار جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے نا تو حضرت عمر بول اٹھے، کہنے لگے دانا یا ابا بکر، اے ابو بکر بس کرو، رک جاؤ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر بھی جلال میں آ گئے، انہاں کہے ماں علیکہ، اے ماں علیکہ، تو اڈا کے نقصان ہے؟ ماں علیکہ ان یدخلنا الجنت کلنا یا عمر، عمر تیرا کیڑا نقصان سی جے اللہ سارے نو جنتی کر دیندا؟ ماں علیکہ، اوے تیرا کیڑا نقصان ہے؟ حضرت عمر نے آکھیا نہیں حضور، میں اے تے نہیں چاہنا کہ سارے جنتی نہ ہون، پر مینو لگتا ہے جے انی تسی حضور نو بار بار تکلیف دیو گے امت تے بہتی بڑی ہے، میں تے آہنا جے اللہ چاہے تے حضور دے ایک واری ہاتھ اٹھے نا تے ساری امت اے دے وچ تے ساری جنت۔ اللہ اللہ۔ جناب حضرت عمر نے فرمایا جب یہ جواب دیا میرے آقا نے مول سبق فرما دی، فرمایا سادہ کا عمر، صدیق سن لو، عمر نے سچ کہا ہے کہ خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ اللہ، کہ ایک بار ہاتھ اٹھ جائے خدا ساری امت کو جنتی کر دے۔ خدا نے اس بات کی شان اور لیاقت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس لیے میرے دوستو الحمدللہ ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی سے بھی اس کی شان کے مطابق محبت کرتا ہے، اور پھر ولیوں کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، ولیوں کو بھی اپنے سر کا۔ یہاں لوگ مخالفین لوگ جب شان بیان کرنے آتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی بھی شان ایسی بیان کر دیتے ہیں
کہ اللہ کے نبیوں کی شان بیان کرنے میں انہیں موت آتی ہے، لیکن سنیے کہ جب وہ اللہ کے نبی کی شان کو گھٹائیں گے تو خدا کسی اور مقام پر ان سے حق کو ضرور ظاہر فرما دے گا، حق کو ضرور ظاہر فرما دے گا۔ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، حقیقت کے تناظر میں اور حقیقت کے پیمانے میں تول کر اور پرکھ کر بات کی حقیقت کو سمجھنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، اور نہ ہم اس بات کا درس دیتے ہیں کہ بہت زیادہ شدت پسندی کا اور بہت زیادہ انتہا پسندی کا کیا جائے، درس دیا جائے، بلکہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن و سنت کی حقانیت بیان کی جائے اور محبت رسول کے پھولوں کو بکھیرا جائے، محبت رسول کے پھولوں کو بکھیرا جائے۔ اللہ اللہ۔ مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب دیوبندی موجودہ استاذ ہیں دارالعلوم دیوبند کے، موجودہ شیخ الحدیث، استاذ الحدیث اور استاذ الفقہ کہلاتے ہیں، فقہ اور حدیث کے استاد مولوی محمد حنیف گنگوئی، استاذ دارالعلوم دیوبند انڈیا، اپنی کتاب ظفر المحصلین میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس کے ضمن میں آج میں آپ کو عقیدہ اہل سنت کی روشنی بتانا چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب دیوبندی کتاب ظفر المحصلین بأحوال المصنفین میں علامہ جلال الدین سیوطی کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ کرامت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مصر میں آپ موجود ہیں، اپنے ایک خادم سے کہتے ہیں خادم جی کی خیال ہے کل عصر کی نماز مکے نہ جا پڑیے، خادم جی کی خیال ہے کل عصر کی نماز مکے نہ جا پڑیے۔ اچھا علامہ جلال الدین سیوطی کتھے موجود نے؟ مصر وچ، تے اس دور دی گل ہو رہی ہے جدوں 100 میل واسطے بھی 5 دن چاہیے سن، 100 میل واسطے بھی۔ خادم جی کی خیال ہے کل عصر دی نماز مکے نہ جا پڑیے۔ ہن مینوں نہیں پتا مصر تو مدینے دا فاصلہ کتنا ہے، مکے دا فاصلہ کتنا ہے، پر اتنا ضرور پتا ہے 100 میل تو زائد ہے، 100 میل تو زائد ہے۔ تے علامہ جلال الدین سیوطی کہندے نے کل مکے نہ جا پڑیے۔ اللہ اللہ۔ خادم نے آخیا جی حضور مینوں کیڑی اعتراض دی جرأت ہے، بالکل جناب ضرور پڑھنی چاہیے، میں تے چاہنا مکے دا دیدار ہوے دعاواں کراں اللہ قبول فرمائے۔ مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب دیوبندی بیان کرتے نے کہندے نے علامہ جلال الدین سیوطی نے آخیا کلے سے ٹائم آ جانا تانوں اسی عصر دی نماز مکے جا پڑھاواں گے۔ اللہ اللہ۔ مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب دیوبندی نے لکھیا ہے کہندے نے جدوں دوجے دن خادم آیا ہے آپ نے فرمایا خادم جی تیار ہو؟ تیار ہاں جی تیار ہاں۔ آخیا ہاتھ مینوں پھڑا کے اکھاں بند کر لو، لجپال پریتا جوڑتے نہیں، جے جوڑ لون پھرے توڑے تے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑتے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑے تے نہیں۔